نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں ہم دو طرح کے لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اپنی ڈیلنگز میں، اپنے معاملات کو جس طریقے سے بھی آگے بڑھاتے ہیں، ان کو اپنی توقعات، اپنی امیدیں اور وہ تمام چیزیں جن کے مطابق وہ معاملات کو لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق معاملات ملتے ہیں، یعنی توقعات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ ایسے لوگوں کا ہے جو جن معاملات کو آگے بڑھانا چاہیں تو آگے بڑھتے ہوئے کچھ مشکلات کا سامنا بھی آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو پہلا گروپ ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید چیزیں ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہیں گی ان کی فیور میں، اور جو دوسرا گروپ ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے مشکلات کو دیکھتے ہوئے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں بہت زیادہ دیر تک اپنے ٹریک پر نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی دریا میں اپنی انگلی کو ڈبوئے اور پھر نکال کے دیکھے کہ اس پہ کتنا پانی لگا ہے، تو جتنا پانی اس انگلی پہ لگا ہوگا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے۔ میتھمیٹکس کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کسی بھی بڑے سے بڑے فگر کو انفینٹی سے ملٹیپلائی کر دیں تو جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو اس ملٹیپلیکیشن سے پہلے تھی۔ اسی طرح دنیا میں معاملات کتنے بھی اچھے چل رہے ہیں، اور بعض اوقات ان معاملات کو اچھا چلانے کے لیے میں یہ بھول بھی جاتا ہوں کہ مجھے حلال اور حرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے معاملے کو درست سمت میں لے کے چلنا ہے، اور کنٹریر ٹو ڈس کبھی کبھی چیزیں اتنا میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں کہ میں بالکل مایوس ہو کے اپنی ایفرٹس کو چھوڑ بیٹھتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ چاہے میرا تعلق پہلے گروپ سے ہو یا دوسرے گروپ سے ہو، دنیا کے معاملات جب ختم ہوں گے اور آخرت کے معاملات شروع ہوں گے تو وہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ہم نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو گزارا ہے، ویسے چیزوں کو دیکھا ہے جیسے ہم چاہ رہے تھے، یا ہم نے بہت مشکلات فیس کی ہیں۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے عربی حکایات کے اندر کہ ایک شخص ہے جو کسی قید خانے میں قید ہے، اور وہ سو جاتا ہے، وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ گویا وہ ایک بادشاہ ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ملک کے معاملات چلا رہا ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھلے گی تو الٹیمیٹلی وہ اسی قید خانے میں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو ہے تو بادشاہ، لیکن وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ گویا اس کو قید کر دیا گیا ہے، وہ بہت ساری مشکلات کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو جب آنکھ کھلے گی تو الٹیمیٹلی وہ ایک بادشاہ ہی ہے۔ جو مومن ہے وہ تمام کے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق لے کر چل رہا ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اگر اس حکایت کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو دنیا کی مشکلات سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث میں بہت زیادہ ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اگر ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لے کے چلیں تو آخرت میں جو الٹیمیٹ فوائد اور ثمرات حاصل ہونے والے ہیں، انشاءاللہ دنیا کے نقصانات کی پھر وہاں پہ ان کے مقابلے میں اتنی امپورٹنس بھی نہیں ہوگی جتنا آج ہم ایک انگلی کو دریا میں ڈبوئیں اور پھر دیکھیں کہ کتنا پانی سامنے آ گیا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔